परचम मस्जिद अक्सा पे लहराए हम, जोश ईमानी दिखला दे, हर बातिल को ये समझा दे, हम ना डर के जीने वाले हैं, कितने भी दुश्वार हो रस्ते, हक की खातिर हंसते हंसते जाम शहादत पीने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, प्रोग्राम यार मन तुर्की के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर फुरकान हमीद हाज़िर खिदमत है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवा रहे हैं जिनका ताल्लुक़ बराह रास्त तौर पर अगरचे ड्रामा सीरियल एरतुगरुल गाज़ी से नहीं है, लेकिन इनकी बड़ी गहरी दिलचस्पी देखते हुए आज हम आपकी मुलाकात इनसे करवा रहे हैं। जी हाँ, नुमान शाह बुखारी पेशे के एतबार से ये इंजीनियर है, मगर इनका अवलिन शौक़ और तरजीह अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम्द व सना बयान करना है। अल्लाह के फजल व करम से खूबसूरत आवाज़ के साथ साथ ये हाफ़िज़ कुरान भी हैं और बड़ी तादाद में ये पाकिस्तान टीवी पर हम्द व सना के प्रोग्राम पेश कर चुके हैं और अज़ान मुबारक भी पेश करते चले आए हैं, जिसका सिलसिला मौजूदा दौर में भी जारी है। तो सबसे पहले मैं आपको तारुफ़ करवाता हूँ इनका, जनाब नुमान शाह बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। और मेरे लिए बड़ी एज़ाज़ की बात है कि TRT और आप जो है मेरा ये इंटरव्यू कर रहे हैं आज, और मुझे ये मौका फराहम कर रहे हैं कि मैं अपनी आवाज़ जो है वो अपने तुर्की के जो हमारे भाई बहन हैं, जो तुर्की की कम्युनिटी है, उस तक मेरी आवाज़ भी पहुँच सके। जी नुमान शाह बुखारी साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान के किस इलाके से है? आपने कहाँ से तालीम हासिल की है? इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, यूनिवर्सिटी की तालीम कहाँ से हासिल की, और आप कहाँ रहाइश पजीर हैं? जी डॉक्टर साहब, मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो कराची से, और कराची का एक फेमस स्कूल सिस्टम है बीकानोज पब्लिक स्कूल, वहाँ से मेरी प्राइमरी स्कूल का आगाज़ हुआ। फिर इसके बाद प्राइमरी के बाद जो है मैंने कुरान मजीद हिफ्ज़ किया, और वो मैंने तकरीबन नाइन्थ मंथ में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद हिफ्ज़ किया। उसके बाद फिर मैंने आगे अपनी एजुकेशन को जारी किया, और फिर कराची ही से मैंने दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से मैंने इंजीनियरिंग की है। और मेरा बेसिकली ताल्लुक़ जो है वो KPK से है, खैबर पख्तूनख्वा, और मेरा जो विलेज है वो कहाट है। लेकिन मेरी जो परवरिश है, जो मेरी मेरा जो प्राइमरी हो या फिर मेरी जो यूनिवर्सिटी लाइफ है, सारी वो कराची के अंदर गुजरी है। जी नुमान साहब, ये बताइएगा कि आपकी खूबसूरत और दिल को लुभाने वाली आवाज़ की वजह से दुनिया भर में लाखों की तादाद में आपके फॉलोअर्स मौजूद हैं। आप हम्द व सना को पेश करते हैं। आपको हम्द व सना पेश करने का शौक़ कैसे पैदा हुआ और ये शौक़ कैसे बढ़ता चला गया, और अब क्या कर रहे हैं, इस बारे में मज़ीद बताएंगे हमारे नाजरीन को? डॉक्टर साहब, हमारे स्कूल में एक पीरियड होता था, म्यूज़िक का पीरियड होता था बीकानोज स्कूल में, तो वहीं से मेरे अंदर शौक़ पैदा हुआ था। आवाज़ अच्छी थी, तो बस वहाँ मिली नगमे हम स्कूल में गाते थे। तो फिर मुझे स्कूल में प्राइज़ वगैरह भी मिलते थे, तो वो एक बिल्कुल एक डिफरेंट लाइन थी। लेकिन जब मैंने कुरान मजीद हिफ्ज़ किया, तो वहाँ से मुझे थोड़ा इस लाइन की तरफ आने का शौक़ बढ़ा। और फिर मैं ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान के जो लेजेंड्स हैं, कारी वही ज़फ़र कासमी हो गए, या फिर सिद्दीक़ इस्माइल हो गए, फ़सीह सरवदरी साहब हो गए, इनको मैं सुनता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो फिर मैंने अपने अंदर एक एम ये पैदा किया कि मैं इंशाअल्लाह मैं भी मतलब ये नाते पढ़ूँगा और मैं फिर आगे बढ़ूँगा। तो यहाँ से मेरा शौक़ पैदा हुआ था। नुमान शाह बुखारी साहब, ये बताइए, आपकी बड़ी तादाद में नाते मौजूद हैं, लेकिन इनमें से एक नात मैं अपने नबी के कूचे में चलता ही गया शेर फहरिस्त है। इसकी क्या वजह है और क्या हमारे नाज़रीन को गुनगुनाना पसंद फरमाएंगे? जी, मैंने ये 2012 या 13 में ये मैंने नात रिकॉर्ड की थी, तो उसके मैं कुछ अशार आपके सामने पेश करूँगा। बहुत खूब, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। जी नुमान शाह बुखारी साहब, ये बताइए कि आपका ताल्लुक़ एरतुगरुल गाज़ी से कैसे हुआ? आपको कैसा लगा ये ड्रामा, और किस तरह आपने इनसे रब्ता कायम किया, और ये शौक़ आपको कैसे पैदा हुआ? इस बारे में हमारे नाज़रीन को कुछ आगाही फराहम करेंगे? जी डॉक्टर साहब, मैं 2018 में तुर्की आया था, और वहाँ पर
میرے کچھ وہاں کے مقامی دوست تھے، علی کونتر اور اسی طریقے سے عاقف، یہ 2-3 میرے دوست تھے، انہوں نے مجھے وہاں انویٹیشن دیا تھا کہ آپ وہاں آئیں، تو میں وہاں پہ تقریباً 1 ڈیڑھ ہفتہ رہا ان کے ساتھ۔ ماشاء اللہ ان کی ہاسپٹیلٹی وہ میں کبھی بھول نہیں سکتا۔ تو وہاں میں نے ارطغرل غازی کی جو کیپ ہے وہ میں نے وہاں پہنی، تو لوگ مجھے دیکھ کر بولتے تھے کہ یہ بالکل لائک یو آر لکنگ ویری نائس، آپ کے ساتھ بہت اچھی لگ رہی ہے ٹوپی، اور ارطغرل غازی۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ ارطغرل غازی ہے کیا؟ تو انہوں نے کہا یہ یہاں کا ڈرامہ سیریل تھا، اور ارطغرل غازی ایک بہت بڑا کریکٹر تھا ترکی کا۔ تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے مجھے پھر وہ ڈفرینٹ پلیسز دکھائے جو ترکی کی جو فتوحات میں جن کا بہت بڑا کردار تھا۔ تو وہاں سے مجھے پھر یہ دلچسپی پیدا ہوئی کہ میں یہ ڈرامہ دیکھوں۔ پھر جب میں پاکستان آیا تو پاکستان آنے کے بعد پھر میں نے سرچ کیا، اور پھر یہ ڈرامہ میں نے دیکھنا شروع کیا۔ تو امیزنگ تھا اور بالکل دنیا بدل دینے والا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ڈرامہ، اور ایک ٹوٹلی آپ کو جو ہے اپنے جو ریئل ہیروز ہیں، جی ہمارے اسلامک جو ریئل ہیروز ہیں، ان سے یہ اس نے ہمیں بڑا قریب کیا ہے، اور ہمیں ہماری اصل پہچان بتائیے کہ ہماری اصل پہچان ہے کیا۔ جی نعمان صاحب، یہ بتائیے کہ آپ نے ارطغرل غازی ترانہ جو ہے یہ کیسے تیار کیا، جبکہ اس کا تھیم ٹریک پہلے موجود نہیں تھا، آپ نے اسے اردو، عربی اور ترکی زبان میں تیار کیا؟ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ اور ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ کہ جب میں نے یہ ڈرامہ دیکھنا شروع کیا، آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بھی اب یہ پینڈیمک جب چل رہا تھا، بلکہ پوری دنیا میں کورونا وائرس چل رہا تھا، تو ہم ظاہر گھروں میں موجود تھے، تو اس ڈرامے کو دن رات جو ہے یہ ایک ہم نے سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ تو اس میں پھر میں بڑا ایک شوق میرے اندر پیدا ہوا، اور میں پھر میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں کیوں نہ اپنا بھی کنٹریبیوشن اس کے اندر ڈالوں۔ اور یہ اتنی بڑی اچیومنٹ ہے میں سمجھتا ہوں ترکی گورنمنٹ کی، کہ انہوں نے جو ہے اتنا زبردست ڈرامہ پیش کیا کہ ہماری یہاں کی نوجوان نسل جو ہے اس کے اندر بڑی تبدیلیاں پیدا ہوئی ہیں اس کے نتیجے میں۔ بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ ارطغرل ڈرامہ جو ہے بڑا شوق سے دیکھ رہے ہیں۔ تو بس میرے اندر یہ پھر دلچسپی بڑھی کہ میں کیوں نہ اس کا اردو میں سانگ بناؤں، اور میں نے ٹرکش لینگویج یا عربی لینگویج میں جو تھا وہ میں نے سنا ہوا تھا، اور وہ مجھے بڑا اچھا لگا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ ہماری جو پاکستانی کمیونٹی ہے، ظاہر ہے وہ تو ترکش اور عربی کو نہیں سمجھ پاتے، تو میں اس کو پھر اردو میں کنورٹ کرتا ہوں، اور پھر اس کو میں اپنے جو ناظرین ہیں ان کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پھر الحمدللہ اس پہ ورکنگ شروع کی ہے۔ پہلے اس کو میں نے اس کا اردو ورژن بنایا، اس کو بہت زیادہ پذیرائی ملی، اور ملینز میں لوگوں نے اس کو شیئر کیا، اور ایک نئی چیز ان کو ملی سننے کو۔ پھر نیکسٹ اسٹیپ پہ یہ ہوا کہ پھر میں نے سوچا کہ اس کو میں کیوں نہ 3 لینگویجز میں بناؤں، جس میں ہماری ایک یہ کہہ لیں کہ ہم ظاہر ہے ترکی اور پاکستان کو بہت قریب دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس کی جو فرینڈ شپ ہے وہ جی بڑی پرانی ہے، اور پھر لوگ جو ہے ایک دوسرے کے بڑے قریب آئے ہیں۔ تو پھر ایک ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے جو ہمارے ٹرکش بھائی بہن ہیں، جو ہمارے وہاں کے خاص طور پہ جو جنہوں نے یہ ڈرامہ بنایا ہے، ان کو صرف ایک ٹریبیوٹ دینے کے لیے میں نے پھر اس کو ٹرکش لینگویج میں گایا، اور پھر عربی میں نے اس کو گایا، اور پھر اردو میں نے اس کو گایا۔ تو یہ تھا بہرحال، اور ظاہر ہے میں یہ چاہ رہا تھا کہ میرا بھی اس میں ایک کنٹریبیوشن ضرور شامل ہونا چاہیے۔ پھر سے یہ اسلام کا پرچم مسجد اقصی پہ لہرائے ہم، جوش ایمانی دکھلا دے، ہر باطل کو یہ سمجھا دے، ہم نہ ڈر کے جینے والے ہیں، کتنے بھی دشوار ہو رستے، حق کی خاطر ہنستے ہنستے جام شہادت پینے والے ہیں۔ جی نعمان شاہ بخاری صاحب، آپ کے اس ترانے کو میں نے ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے پروڈیوسر محمد بوزدہ کو پیش کیا، دیگر فنکاروں کو پیش کیا، اور جلال آل عبد الرحمن غازی کو بھی پیش کیا۔ عبد الرحمن غازی نے اس پر اپنا ریئیکشن بھی دیا، رد عمل ظاہر کیا اور بے حد پسند کیا۔ محمد بوزدہ سے جب بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن کاپی رائٹ کی وجہ سے پیش نہیں کر پا رہا ہوں۔ لیکن جلال آل نے جو ہے اس کو ٹویٹر پر پیش کیا، اور بے حد مقبول ہوا یہ نغمہ آپ کا۔ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں میرے لیے تو یہ بہت بڑا ڈریم تھا اور ہے کہ جو ایک تو یہ کہ ٹرکش ڈرامے کے جتنے بھی کریکٹرز ہیں وہ اگر اس پہ مطلب کمنٹ کریں گے یا اس پہ بات کریں گے تو میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہوگی۔ اور ظاہر ہے میرا یہ ڈریم بھی ہے کہ جو اس ڈرامے سے ریلیٹڈ جتنے بھی کردار ہیں
وہ اس پہ اپنے جو ہے ویوز پیش کریں، اس پہ وہ بات کریں. اور ساتھ ساتھ میری دوسری خواہش یہ تھی کہ جو ٹرکش جو گورنمنٹ ہے، طیب اردگان اور جو ان کی پوری ٹیم ہے، وہ بھی میرے جو ارطغرل سانگ کو سنے وہ، اور کہ ایک پاکستانی ایک جو پاکستانی کمیونٹی سے بلانگ کرنے والا ایک شخص جو ہے، اس نے اتنی محنت کے ساتھ جو ہے ہمیں یہ ٹریبیوٹ پیش کیا ہے. تو یہ میری خواہش ہے، یہ میرا ڈریم ہے انشاءاللہ. اور مجھے یقین ہے کہ جب آپ کسی بھی چیز میں محنت کرتے ہیں، جب آپ اس کو جنون کے ساتھ، اس کو لگن کے ساتھ کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ راستے بھی کھولتا ہے اور انسان کو کامیابیاں بھی ملتی ہیں. جی نعمان شاہ بخاری صاحب، آپ کے نام یعنی آپ کے نغمے کے بارے میں ترکی کے صدر کے اطلاعاتی امور کے ڈائریکٹر جناب فارزن آلتان نے بھی ایک پیغام پیش کیا ہے. اس بارے میں کہ وہ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے اس نغمے کو، آپ کے اس نغمے کو صدر کو بھی پیش کریں گے. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، میں یہی آپ سے کہوں گا کہ یہ ایک پیغام جو مجھے ملا، اور اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ عنقریب انشاءاللہ طیب اردگان تک جو ہے یہ آپ کا سانگ پہنچ جائے گا، اور فرسٹ اپرچونٹی کے طور پر جو ہے ان کے سامنے یہ پیش کیا جائے گا. تو میرے لیے تو یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. اور خاص طور پہ ہم جو ہے پاکستان میں رہنے والے جو لوگ ہیں، ٹرکش گورنمنٹ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کی جتنی بھی پالیسیز ہیں اس کو ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کی طرف سے کوئی اس طرح کی بات آ جانا، تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کی جو ڈریمز ہیں وہ بالکل ایک وہ بالکل حقیقت بن کے سامنے آ رہی ہیں. تو میرے لیے تو اس سے بڑھ کر کوئی اعزاز کی بات نہیں ہو سکتی، اور میں اس پہ بہت زیادہ خوش ہوا تھا. جی نعمان شاہ صاحب، یہ بتائیے پاکستان میں آپ نے یہ ترانہ کہاں پر فلمایا ہے؟ آپ کو یہ ترانہ فلماتے ہوئے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ اور مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ آپ کو حادثہ بھی پیش آیا ہے. حادثے کے بعد میں آپ کے بارے میں کوئی تفصیلی معلومات حاصل کرتے ہیں، لیکن آپ پہلے یہ بتائیے کہ کہاں پر یہ نغمہ جو ہے، یہ ترانہ جو ہے فلمایا گیا تھا. جی ڈاکٹر صاحب، میں نے یہ ہم نے اپنا جو روٹ ہے اسلام آباد سے شروع کیا، پھر ہم نتھیا گلی مری گئے، مری سے پھر ہم آگے بٹگرام گئے، مری سے ایبٹ آباد، پھر ایبٹ آباد سے ہم بٹگرام گئے، بٹگرام میں جا کر ہم نے اس کو شوٹ کیا. اور پھر بٹگرام سے بھی آگے تقریباً 4 گھنٹے کی مسافت پر ایک آلائی ایک علاقہ آتا ہے جو بالکل پہاڑ کے دامن میں ہے اور بہت اونچائی پہ ہے وہ علاقہ. وہاں جی جا کر پھر ہم نے اس کی باقی شوٹ کی. پھر جب ہماری شوٹ مکمل ہوگی، پھر ہم نے آخری جو سینس تھے، جو ہارس کے جو سینس تھے، وہ پھر ہم نے اسلام آباد کے ایک فارم ہاؤس ہے وہاں پر پھر ہم نے اس کی ارینجمنٹ کی، اور پہاڑوں کے دامن میں پھر اس کو بھی شوٹ کیا. جی نعمان صاحب، یہ بتائیے کہ آپ کو یہ ترانہ فلماتے ہوئے مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے، آپ کو حادثہ بھی پیش آیا ہے، آپ گھوڑے سے بھی گر گئے. اس بارے میں آپ کو کس طرح یہ حادثہ پیش آیا، ہمارے ناظرین کو تھوڑی سی اپنی تفصیلات سے آگاہ کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، اس کو فلمانے سے پہلے کچھ چیزیں ہم نے ظاہر ہے یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جس کے اندر آپ کو فزیکل ایکٹیویٹیز کرنی تھی. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نعت یا نشید یا پھر کوئی بھی ملی نغمہ آپ گا رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر آپ کی صرف ہاتھوں کی موومنٹ ہوتی ہے یا آپ تھوڑا سا موو کرتے ہیں. لیکن یہ ایک ڈفرینٹ چیز تھی کہ ارطغرل کا سانگ آپ گا رہے ہیں، تو اس کے اندر آپ کو کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز بھی دکھانی تھی. میں انسپائرڈ تھا ارطغرل کے پورے ڈرامے سے، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اس میں گھڑ سواری بھی کروں، اور کیوں نہ میں وہ سوٹ بھی چلاؤں، اور کیوں نہ میں پورا اس کا کاسٹیوم پہن کر جو ہے وہ اپنی ایک محبت کا اظہار کروں. تو اس کے لیے میں نے پہلے ٹریننگ حاصل کی، تقریباً 15 ڈیز کی میں نے ٹریننگ حاصل کی، کیونکہ وہاں پر ٹائم بہت کم تھا. اور پھر سوٹ کی ٹریننگ میں نے تقریباً وہی 15 ڈیز کے اندر سوٹ کی ٹریننگ حاصل کی. باقی جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہو سکتی تھی وہ ساری کی. وہ کرنے کے بعد پھر جب میں گیا ہوں اور ہم یہ جب بنا رہے تھے، تو شوٹ کے دوران ہی جو ڈرون کیمرہ ہوتا ہے وہ جب ہارس کے بالکل سامنے آیا، میں ہارس ایک اسپیڈ میں بھگاتا ہوا آ رہا تھا، تو جیسے ہی سامنے آیا تو ہارس جو ہے وہ بتک گیا، ڈر گیا. اس نے پھر مجھے اٹھا کے پھینکا ہے. اس کے بعد جو بھی کچھ ہوا وہ ظاہر ہے میں نے آپ کو بھی بتایا کہ مجھے چوٹیں لگیں، اور کافی دو ہفتے تک میں بیڈ ریسٹ پہ رہا، تکلیف تھی. لیکن الحمدللہ یہ کہ وہ ایک جنون تھا، جوش تھا، جذبہ تھا، اور ایک ویژن تھا کہ یہ کمپلیٹ ہونا چاہیے. اور وہ بالکل این شوٹنگ کی بالکل شروعات میں میرے ساتھ یہ ہو گیا تھا. لیکن اس درد کو بھی وہ ساری چیزیں بالکل بیک پہ چلی گئی تھیں. اس وقت ایک جذبہ تھا، اس جذبے نے مجھے مجبور کیا کہ میں پھر اٹھوں، اور پھر دوبارہ میں ہارس پہ بیٹھا ہوں، اور پھر میں نے اپنی ساری شوٹنگ کمپلیٹ کی ہے. اب آپ یہ بتائیے گے کہ آپ نے یہ شوٹنگ ایک ہی دن میں کمپلیٹ کی یا مختلف دنوں میں مختلف حصوں میں اس کو کمپلیٹ کیا؟ دیکھیں، یہ ٹوٹلی ہماری اس میں 3 سے 4 دن لگے تھے ہماری شوٹنگ پہ. لیکن جو ہارس رائڈنگ کا جو تھا وہ بالکل لاسٹ ڈے میں تھا. اور کیونکہ شوٹنگ کا بھی ایک اپنا ٹائم ہوتا ہے،
جب बिल्कुल। सूरज बिल्कुल आपके सर पे होता है तो उस समय शूट उतनी अच्छी हो नहीं पाती है। एक जो सुबह का वक़्त होता है और एक शाम का जो वक़्त होता है, उसमें आप एक अच्छी शूटिंग कर लेते हैं। तो शाम का वक़्त था और फिर सूरज ढलने को था, तो मैंने सोचा कि उससे पहले-पहले जब तक सूरज ढलने से पहले-पहले हम अपनी शूटिंग को कंप्लीट कर लें। तो बस फिर वो जो शॉट्स ले सकते थे हम, जितना कर सकते थे और बस उसको अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट किया। नुमान शाह साहब, ठीक है, आपने बड़ी अच्छी अदाकारी की है। मैं सिर्फ ये हैरान हूँ कि आपने ख़र्चा भी बहुत किया है। क्या इस खर्चे के दौरान आपको किसी ने स्पॉन्सरशिप दी है या सब कुछ अपनी जेब ही से किया है? इस बारे में हमारे नाज़रीन को क्या कहना चाहेंगे? इस पर ज़रा रोशनी डाल दें। जी, जी, बिल्कुल डॉक्टर साहब, मुझे 1-2 इदारों ने इसमें बिल्कुल स्पॉन्सर किया। लेकिन वो कहते हैं ना कि ये इतना बड़ा ड्रामा है ये, और अगर आप इसको देखें तो इसके अंदर जो जिस तरीके से इसको फ़िल्माया गया है, तो हम तो उसके बिल्कुल 1% भी नहीं कर सकते थे। तो मैं जितना अपनी ज़ाती कैपेसिटी में कर सकता था, क्योंकि मैं एक इदारा नहीं था, मैं एक इंडिविजुअल था, और एक इंडिविजुअल जो होता है वो अपनी जितनी, वो कहते हैं ना कि मैं जितना लो बजट में कर सका मैंने उसको किया। तो अगर हम इसके हाई बजट की तरफ जाते तो फिर तो स्काई इज़ द लिमिट है, फिर तो आपको इतना करना पड़ जाता कि फिर आपने ख़ैमे भी लगाने थे, फिर आपने और बाकी किरदार भी इसमें शामिल करने थे, फिर आपने एक प्रॉपर एक स्टोरी बोर्ड बनाना था। तो वो एक बड़ा मेहनत तलब काम था। वो एक गवर्नमेंट लेवल पर या फिर कोई बहुत बड़ा इदारा जब तक उसको स्पॉन्सर ना करे वो मुमकिन नहीं है, और एक टीम वर्क होता है ज़ाहिर है। तो यहाँ पर मैं एक इंडिविजुअल था, मैंने एक टीम हायर की और उन्होंने फिर पूरी मेरी वीडियो शूट की। तो और इसको प्रोड्यूस भी मैं खुद कर रहा था, डायरेक्टर कोई और थे। और फिर ज़ाहिर है मुश्किल काम होता है कि जब आप ये सारा कर रहे होते हैं, जब इसका नेट रिज़ल्ट आता है तो लोग तो रिज़ल्ट के ऊपर वो कर रहे होते हैं ना, कमेंट कर रहे होते हैं। लेकिन उससे पहले, जब वो बनने से पहले जो उसमें मेहनत है, जो उसमें कोशिश है, वो ज़ाहिर है वो लोगों को नहीं पता होता। जी नुमान साहब, ये बताइए कि लोगों का क्या रिएक्शन रहा है इस तराने के बारे में? क्या रद्द अमल उभर कर सामने आया है? वो क्या कुछ कहते रहे हैं आपके ट्विटर अकाउंट पर, आपके बाकी अकाउंट्स पर? और आप उन नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना पसंद फरमाएंगे? डॉक्टर साहब, एक तो ये है कि लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे, और मुझे इस बात की बेहद खुशी है, क्योंकि काम ये बड़ा मुश्किल था। और लेकिन मैंने इसको फ़ोकस्ड होकर किया। और अ, देखें, सबसे बुनियादी बुनियादी बात ये है कि जब आप कोई पॉज़िटिव एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तो उसमें जब आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें और उसके हुज़ूर आप दुआ माँग कर और फिर एक जज़्बे के साथ करें, तो फिर अल्लाह ताला भी जो है उसमें आपकी मदद फ़रमाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इसमें मेरी मदद फ़रमाई और फिर मैंने इस काम को कंप्लीट किया। ये ख़ास तौर पे ये है कि पाकिस्तानी नौजवान जो है इसको बहुत तेज़ी से फ़ॉलो कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर जब अब्दुर्रहमान एलिफ ने जब इस पे अपना कमेंट किया, तो मेरे फ़ेसबुक पेज पर तकरीबन 62,000 से ऊपर उस पे लाइक्स आए, और फिर तकरीबन 9 लाख से ऊपर लोगों ने जो है लोगों तक वो पहुँचा, और फिर ये बड़ी डे बाय डे ये बहुत तेज़ी के साथ इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये देखिए, लोग की ये मोहब्बत है उस ड्रामे के साथ, और लोग इसको फ़ॉलो भी कर रहे हैं। तो मुझे इसका अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो और इंशाअल्लाह ये आगे बढ़ता चला जाएगा, लोग इसको देखेंगे, फिर हम नेक्स्ट सोचेंगे कि आगे मज़ीद क्या करना है। हाँ, नुमान शाह साहब, आपने ये सिर्फ तराना गाया ही नहीं है बल्कि आपने इसमें अदाकारी भी की, और क्या खूब अदाकारी की है। इस बारे में अगर आपको तुर्की की जानिब से, महमद बोजदा की जानिब से या किसी और फिल्म साज़ों की जानिब से कोई ऑफ़र पेश होती है या कुछ आपको कहा जाता है कि आइए हमारे ड्रामे में या फिल्मों में काम करें, तो आपका क्या रद्द अमल होगा? क्या मुझ पर रद्द अमल होगा? पसंद फरमाएंगे तुर्की जाना और तुर्की के ड्रामों में हिस्सा लेना? देखिए, मेरा पहला जवाब तो ये होगा यस, क्योंकि मेरी तो ये ख्वाहिश है और तमन्ना है कि किसी भी अंदाज़ में, किसी भी तरीके से मैं इस टीम का हिस्सा बन जाऊँ, जो ये काम कर रहे हैं। और मैंने जो इतनी एफ़र्ट दिखाई है या जो मैंने काम किया है, देखिए हर हर इंसान की ख्वाहिश होती है। आपने पाकिस्तान के अंदर देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने जो है कुछ मतलब उनकी तरह का लिबास पहन के, और कुछ लोगों की शक्ल भी मिल रही थी। तो हर कोई अपना-अपना कंट्रीब्यूशन पेश कर रहा है, और वो सिर्फ़ इसीलिए कर रहा है कि हमारा भी इस पे कोई ना कोई हिस्सा शामिल होना चाहिए। मैंने ज़रा फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के ज़रिए से और फिर गाकर इसको, और फिर अपनी मोहब्बत का इज़हार किया और अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया। तो ज़ाहिर है अगर मुझे उस ड्रामे की तरफ से कोई ऑफ़र होगी, कुर्रलुस उस्मान की तरफ से, तो इंशाअल्लाह मैं ज़रूर उसमें काम करने की कोशिश करूँगा।
اور اداکاری تو ہمیں نہیں آتی، لیکن اداکاری بھی سیکھ لیں گے اس کے اندر۔ اداکاری تو سیکھیں گے ہی سیکھیں گے، لیکن آپ کو ترکی زبان بھی سیکھنا پڑے گی۔ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ کیا ترکی زبان سیکھنا پسند فرمائیں گے؟ دیکھیں میرے جو دوست ہیں علی گونتر اور عاقب صاحب، یہ دونوں انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ ٹرکش زبان سیکھیں اور آپ 6 مہینے یہاں رہا کریں، 6 مہینے پاکستان میں رہا کریں۔ میری بڑی اچھی دوستیاں ہیں وہاں پر، اور انشاءاللہ کہتے ہیں نا کہ کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی ہے۔ جب میں ٹرکش زبان میں گا سکتا ہوں نا، تو میں یہ زبان بھی سیکھ سکتا ہوں۔ اور مجھے اس میں کوئی بہت زیادہ ٹائم بھی نہیں لگا تھا کہ میں اس کو گا سکوں۔ تو الحمدللہ بس تھوڑی سی محنت کرنی ہوگی، تھوڑا سا ٹائم دینا ہوگا اور سیکھنا ہوگا، تو انشاءاللہ سیکھ جاؤں گا۔ نعمان شاہ صاحب، یارمن ترکی یوٹیوب چینل کے ذریعے ہماری نوجوان نسل کو، نوجوانوں کو اور پاکستانی بہن بھائیوں کو کیا پیغام دینا پسند فرمائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب میں یہی پیغام دینا پسند فرماؤں گا کہ یہ ایک تو جو یہ ڈرامہ ہے، اس نے ہماری نوجوان نسل جو ہے اس کو ایک تو ایک راستہ دکھایا ہے۔ اب دیکھیں بالکل ہمارے جو یہاں پر پاکستانی نوجوان، میں ظاہر پاکستان کی بات کروں گا، ایک ڈفرینٹ قسم کا کلچر ان کو دکھایا جا رہا تھا، اور پھر ان کی ذہن سازی جو ہے وہ بڑی نیگیٹو جا رہی تھی، اور پھر خاص طور پہ نوجوانوں کو کوئی چیز مل نہیں رہی تھی کہ ہم ہیں کون لوگ اور ہماری اصل ہے کیا۔ تو اس ڈرامے نے کم از کم ہمیں ہماری اصل بتا دی ہے کہ ہماری اصل ہے کیا۔ اور اس ڈرامے کے آنے کے بعد جس طریقے سے میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک واقعہ سناؤں گا کہ کل 2 دن پہلے ہم ایک اپنے دوستوں کے پاس گئے تھے، وہاں پر میرے ایک دوست نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ یہ دیکھو یہ ارطغرل غازی آ گیا، یہ وہی ارطغرل غازی ہے۔ تو وہ بچہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، یہ ارطغرل غازی نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی میں ہی ہوں، یہ دیکھو میری آپ ویڈیو دیکھیں، یہ دیکھو یہ میں پوری ایکٹنگ کر رہا ہوں۔ کہہ رہے نہیں نہیں، آپ نے ضرور یہ گانا گایا ہے اور آپ نے ضرور اس میں ایکٹنگ کی، لیکن آپ ارطغرل غازی نہیں ہو۔ تو تو میں نے اس بچے سے پوچھا، میں نے کہا آپ نے یہ ڈرامہ دیکھا؟ کہتے ہیں ہاں میں نے دیکھا ہے۔ میں نے کہا آپ کون سے ایپیسوڈ پہ ہو؟ تو صرف کون سے سیزن پہ ہو؟ تو وہ بچہ جو ہے وہ تقریباً وہ 2 سیزن دیکھ چکا تھا، تیسرے سیزن پہ تھا۔ تو یہ اور بالکل چھوٹا سا بچہ، اور اسی طریقے سے پاکستان، ابھی ایک میں نے ویڈیو اپنے پیج سے شیئر کی، بچہ جو ہے تقریباً 8 یا 9 سال کا بچہ ہوگا، وہ یہ میرا ترانہ اردو کو ترانہ پڑھتے پڑھتے جوش میں آ جاتا ہے۔ تو یہ اب خاص طور پہ یہ بچے اس کو فالو کر رہے ہیں، نوجوان نسل اس کو فالو کر رہی ہے، اور جو باقی ہمارے جو سینئرز ہیں وہ اس کو فالو کر رہے ہیں۔ تو یہ تو پورا معاشرہ آپ نے تبدیل کر دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر تو یہ اس وقت موسٹ فیمس ڈرامہ ہے، اور جو اس کے جتنے بھی کردار ہیں ان کو دیو مالائی عزت ملی ہے پاکستان کے اندر، اور لوگ اتنا ان کے پیچھے پاگل ہو چکے ہیں کہ ان کو ان اداکاروں کے علاوہ اور کوئی نظر ہی نہیں آ رہا۔ مطلب اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اگر اب ان کے ہیروز کون ہیں پاکستان کے، جو ہمارے یہاں کی جو نوجوان نسل ہے یا یہاں کی جو کمیونٹی کا ہیرو کون ہے، تو ان کے مطلب آپ انگلیوں پہ گنوا سکتے ہیں۔ ارطغرل غازی، انجن الطان، اچھا اسی طریقے سے روشان، اور وہ ترکت، اور اسی طریقے سے بابر، جس کا اردو میں جو ان کے نام یہاں پر ہیں، یہ جتنے بھی ہیں، پھر آئمہ خاتون ہو گئی ہیں، دلی دمر ہو گئے، اور اسی طریقے سے جن کے نویان، یہ سارے ایسے کردار ہیں کہ جو رچ بس گئے ہیں یہاں کے معاشرے میں۔ اور پھر لوگ ظاہر ہے مثال کے طور پہ جو سوڈ استعمال ہوئی ارطغرل غازی کی، لوگ اس کو بنوا رہے ہیں پاکستان کے اندر۔ اسی طریقے سے جو ترکت جو استعمال کرتے ہیں، جو کلہاڑی، وہ لوگ بنوا رہے ہیں، اور لوگ اپنے پاس ایز اے شو پیس کی طرح اس کو اپنے گھروں میں رکھ رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے ترکش گورنمنٹ کی، اور ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں طیب اردگان کو اور ان کی پوری ٹیم کو، اور محمد بزداد کو، جنہوں نے اتنا زبردست ڈرامہ سیریل ہمارے ناظرین کے لیے پیش کیا۔ اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آگے بھی اسی طرح کے اچھے اچھے ڈرامے جو ہیں ہمیں دیکھنے کو ملیں گے۔ جی نعمان شاہ بخاری صاحب، پروگرام کے آخر میں ہمارے ناظرین کو یہ جو ترانہ آپ نے گایا ہے، اس کو اردو اور ترکی زبان میں پیش کرنا پسند فرمائیں گے یا گنگنانا پسند فرمائیں گے؟ ایک اللہ سے ڈرنے والے، کلمہ نبی کا پڑھنے والے ہیں، دین محمد کے رکھوالے، شمع رسالت کے مت والے ہیں، رگ رگ میں ایمان بسا ہے، سینوں میں قرآن بسا ہے، رب کے آگے جھکنے والے ہیں،
راہ حق کے ہیں ہم راہی دیتی ہے تاریخ گواہی ظلم سے بڑھ کے لڑنے والے ہیں الحی واللہ الحق واللہ ٹھیک اللہ تھن کھول کرز پیغمبر شہادت دریز بیز محمد دینini kuruyan esalet mumuna pervaneyiz biz. Damarlarda imana kalsinede Kur'an yaşar Rabbimiz önünde eğiliriz biz. Yolcuyuz hak yolunda tarihte şahittir bunda zulme karşı ilerleyip savaşırız biz. El hayyu Allah, el hakku Allah. شکریہ بہت بہت نعمان شاہ بخاری صاحب. خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آئندہ کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک اپنے میزبان ڈاکٹر فرقان حمید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.